السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کے سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو نیند سے بیدار ہونے کے آداب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو موت بھی کہا ہے۔ اگر اللہ کسی کو صبح بیدار کرتا ہے تو گویا اس کو ایک نئی زندگی عطا کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا اس پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پھر زندگی عطا کی تاکہ کچھ آخرت کو توشہ تیار کر لے۔ زندگی کی کتاب کا ایک نیا صفحہ ملا ہے، اس پر جو چاہے لکھ لے، اور یہی صفحات قیامت کے دن اعمال کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ ہر دن کا صفحہ یہ کہتا ہے کہ انسان مجھے نیکیوں سے بھر دے، کیونکہ میں پھر قیامت تک واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ جب انسان صبح سویرے بیدار ہوتا ہے تو اس کا تعلق سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے ہونا چاہیے۔ ذہن صاف رہتا ہے، جسم چاق و چوبند رہتا ہے، دن بھر کی تھکان سے باہر آ چکا ہے۔ ایسے موقع پر اس کو نیکی سے اپنے دن کا آغاز کرنا ہوگا۔ ایک مسلمان کی شان اسی میں ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھے۔ اس کے لیے اس کو جلدی سونا بھی چاہیے۔ صبح جلدی اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کو الارم کا سہارا بھی لینا ہوگا۔ اذان سے 10 منٹ پہلے کی الارم سیٹ کرنا بہتر ہے۔ الارم بالکل سرہانے نہ رکھیں دوستو، کیونکہ بجتے ہی آپ اس کو آف کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ذرا دور رکھیں تاکہ جلدی آف نہ کر سکے، بلکہ اس کے لیے تھوڑا اٹھنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے سے پہلے ذرا پانی زیادہ پی کر سوئیں، تو اس سے اٹھنے کے وقت زور سے پیشاب کی ضرورت محسوس ہوگی اور اس کے لیے اٹھنا ہی پڑے گا۔ جب آنکھ کھل جائے تو سب سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا کر رکھی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا بھی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سرہانے 3 گرہ لگاتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ کہتا ہے، رات لمبی ہے سو جا، رات لمبی ہے سو جا۔ جب بندہ بیدار ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور حشاش بشاش صبح ہوتی ہے۔ ورنہ سستی اور کاہلی اور خباثت کے ساتھ صبح کرنا پڑتا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد طہارت سے فارغ ہو جائیں، مسواک یا برش سے منہ صاف کریں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ سے گھر والوں کو بھی جگائیں، بیوی کو بھی جگائیں، بچوں کو بھی آہستہ آہستہ جگائیں۔ اگر کوئی بچہ مسجد کو چلنے کے لائق ہے تو اس کو بھی بیدار کریں۔ لڑکیاں ہوں تو ان کو بھی جگائیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں گھر کا بڑا آدمی فجر میں اٹھتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ سے اکیلا ہی مسجد کو چلا جاتا ہے، بلکہ جاتے ہوئے بیوی بچوں کو چادر اڑا کر جاتا ہے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بچوں، اے میری بیوی، میں تو جنت میں جا رہا ہوں اور تم لوگ آرام سے جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے اخلاقی فریضہ ہے کہ گھر میں سب کو محبت سے بیدار کریں۔
دھیرے دھیرے عادت ڈالیں اور عادت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے کئی مرتبہ فجر کی نماز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہے، یہ ان کی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے دوست، جو صبح سویرے اٹھتی ہیں اور بچوں کو مسجد کو بھیجتی ہیں۔ اللہ ایسی ماؤں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ فجر کی نماز میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے دلی محبت کریں، یہ محبت اللہ کی خاطر ہوگی۔ کبھی سردی کا موسم ہے تو لوگ تو تھوڑے ہی رہتے ہیں، سب کو چائے پلا لیں، کیونکہ آپ نیک لوگوں کو چائے پلا رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی پریشانی لے کر آئے، کچھ قرضہ مانگے، تو دیکھیں کیا وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اگر فجر کی نماز کی پابندی وہ کرتا ہے، وہ پریشانی کی حالت میں ہے، تو آپ اس کی ضرور مدد کریں دوست۔ ہم صرف بے نمازیوں کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ نمازی ہیں، فجر میں بھی آتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں ہم۔ فجر کی نماز کے بعد اگر مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے تو اس میں ضرور شامل ہو جائیں۔ جلد ہی گھر واپس لوٹنے کے بجائے مسجد ہی میں بیٹھے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کا اہتمام کریں۔ اگر فرصت ہو تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ اشراق کی نماز تک بیٹھے رہیں۔ اشراق پڑھ کر گھر کو آتے ہیں تو گویا آپ نے گھر کو آتے ہوئے ایک حج اور عمرے کا ثواب لے کر لوٹ رہے ہیں۔ فجر کے بعد پھر دوبارہ سونے کی عادت نہ ڈالیں، بلکہ اپنے دن کے کام کا آغاز کر لیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کیے جانے والے کاموں میں برکت کی دعا دے رکھی ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکرہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما، یہ دعا کر رکھی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آداب زندگی سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔